سلطان صلاح الدین الفاؤب کا خوفناک مرکہ دان ہتوین رات کے سناٹے میں صلیبی لشکر کے خیموں سے شور اٹھ رہا تھا۔ پیاس سے نڈھال تھکے ہارے سپاہی کرا رہے تھے۔ اچانک پہاڑیوں سے نار تکبیر گونجا، اللہ اکبر، اور یوں لگا جیسے آسمان بھی لرز اٹھا ہو۔ یہ وہ رات تھی جب سلطان صلاح الدین الفاؤب نے دشمن کو ایسے گھیرے میں لیا کہ نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ دن چڑھا تو سورج کی تپش آگ برسانے لگی اور مسلمانوں نے دشمن کے ارد گرد خشک گھاس کو آگ لگا دی۔ دھواں آسمان تک اٹھا اور صلیبی لشکر کی سانسیں رکنے لگیں۔ اچانک سلطان کا گھوڑا بجلی کی طرح آگے بڑھا، ہاتھ میں تلوار، آنکھوں میں ایمان کی چمک اور لبوں پر اللہ کا نام۔ جہاں سلطان کا وار پڑتا وہاں دشمن کی صفیں ٹوٹ جاتیں۔ صلیبی سپاہی خوف سے چیخنے لگے، یہ انسان نہیں، موت ہے جو ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن سلطان کے وار سے اتنے خود ٹوٹے کہ میدان لوہے کے ٹکڑوں سے بھر گیا۔ دشمن کے سردار ایک ایک کر کے زمین پر گرنے لگے، حتیٰ کہ صلیبیوں کا سب سے بڑا بادشاہ بھی گرفتار ہو گیا۔ جب بدنام زمانہ ظالم ریجینلڈ کو سلطان کے سامنے لایا گیا، جس نے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹا اور حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، تو سلطان کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ سلطان نے خود کھڑے ہو کر اپنی تلوار سے اس کا انجام کر دیا اور فرمایا، میں نے یہ کام محمد کی عزت کے لیے کیا ہے۔ دان ہتوین کے بعد صلیبیوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ یہی وہ مرکہ تھا جس کے بعد بیت المقدس کی فتح کا دروازہ کھل گیا۔ دشمن پر سلطان کا ایسا روب طاری ہوا کہ صرف اس کا نام سن کر لشکر کانپنے لگتے تھے۔ یہ تھا وہ سلطان جس کی تلوار میں بجلی، دل میں رحم اور مقصد میں صرف دین اسلام کی سربلندی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ صلاح الدین الفاؤب صرف فاتح نہیں بلکہ خوف کے پردوں کو چیر دینے والا مجاہد تھا۔